ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنے والی اتوار کو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول ملائکہ اور تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام کے بعد سارے اولین و آخرین میں سب سے بڑا مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی افضل البشر بعد الانبیاء نہ مانے تو وہ گمراہ ہے اور وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ آج کل ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے اور مختلف مقامات کے اوپر اس فتنے کی آہٹ کو محسوس کیا گیا ہے، اور انہوں نے عذرائے فریب اپنا نام بھی رکھا ہے مولائی۔ یہ مولائیت کے نام سے جو فتنہ پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مولا علی والے ہیں، حالانکہ یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودیوں نے جگہ جگہ جب ہار کا سامنا کیا اور جگہ جگہ انہوں نے جب منہ کی کھائی تو پھر لوگوں کے درمیان گھوم گھوم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑ کر شیخین کو بدنام کرنے کی ایک بڑی پلاننگ کی تھی اور شیعہ فرقے کو وجود دیا تھا۔ آج انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابن سبا یہودی کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ مولائیت کے نام سے لوگوں کے اندر انتشار اور ایک بڑا فتنہ پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ حضرات مکرم، اگر دیکھا جائے تو بحمدہ تعالی اس وقت اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی مولائی ہے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی سچے مولائی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت ہمیں ہے اس عقیدت کا ذرہ برابر بھی آپ جو ہے وہ کسی دوسری قوم کے اندر نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیر خدا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبتیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کا جو جذبہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا اور کسی کو اس کا حصہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو مولائی کہنے والا جو فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، میں آسان لفظوں کے اندر اگر کہنا چاہوں
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مولائی کا معنی جو حضرت مولا علی کے ماننے والے، حضرت علی مرتضیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہے، آپ جو ہے وہ کس فکر کے حامل تھے، آپ اسے دیکھ لیں، جس کے اندر وہ فکر پائی جائے گی وہی مولائی ہوگا۔ حالانکہ جب ایک بار ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر فضیلت دینے کی بات کی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چل گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے شروع کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر فضیلت دیتے ہیں، اگر آج کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ کسی نے یہ بات کہی تو اس کے اوپر میں وہ حد لگاؤں گا جو بہتان لگانے والے کی حد ہوا کرتی ہے، یعنی اگر کوئی کسی پر بہتان لگائے تو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فیصلہ کر دیا آج کے بعد میں اگر کسی نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر فضیلت دی تو اس کو میں 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو آج جو مولائیت کے نام پر فتنہ پھیلا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے جو ہے وہ مقدم حضرت علی کو بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، ان کو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے خود کہا ہے اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس کے اوپر میں وہ حد لگاؤں گا جو مفتری کی حد ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت مکرم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کے قائل ہیں، آپ نے بار بار اس چیز کا اظہار فرمایا کہ امت میں سب سے بڑا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، جیسا کہ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے بہتر کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر امت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پوچھا اس کے بعد میں کون ہے، فرمایا اس کے بعد میں عمر فاروق ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں یہ پوچھوں گا کہ ان کے بعد میں کون افضل ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیں گے۔ تو حضرت علی تو خود فیصلہ کر کے چلے گئے۔ اصل میں یہ ایک بڑا ماحول بنایا گیا اور مجھے یہ پتہ چلا ہے، اب تک تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ جو مولائیت کا فتنہ ہے دھراوی کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، نارائن نگر گھاٹ کوپر کے اندر اس کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے ایجنٹ اب ہری مسجد میں بھی پہنچ چکے ہیں، ہوٹلوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، سیلون میں دیکھیں، اس طرح سے وہ شوشہ چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں، اور اگر آپ گہرائی میں جا کر کے تحقیق کریں گے تو انہیں باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دیں اور حضرت علی کا جو مقام ہے اس مقام سے بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ سنی اور یہ آپس کے اندر خلبشار کا شکار ہوں اور مسلمان آپس کے اندر جھگڑ پڑیں۔ ابھی جو عرس سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جو مجاوروں کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ بریلوی حضرات یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، یہ سب ایک ہی تانے بانے کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ساری دنیا سر پٹک کر کے مر جائے لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ غالب رہے ہیں اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ خود فیصلہ کر کے چلے گئے۔ آپ پڑھے روایتوں کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ حضور آپ بہادر ہیں، اور ایک روایت میں ہے آپ سے کہا گیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں سب سے زیادہ صحابہ میں بہادر کون ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے اور آپ کے لیے عریش بنایا گیا، اس عریش کے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پھر جب بات آئی کہ اس عریش کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ دروازے پر پہرا کون دے گا، یہ بڑے جگر اور گردے کا کام تھا، اس لیے کہ سارے کافر میدان جنگ میں اسی بات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کدھر ہیں، اور میرا آقا علیہ السلام کے اس خیمے پر پہرا دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا اپنی جان کو قربانی کے لیے پیش کر دینا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پہرا دینے کی بات آئی کوئی آگے نہیں بڑھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے آئے اور فرمایا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے عریش کے اوپر پہرا دوں گا. اور پھر حضرت صدیق اکبر نے ایسا پہرا دیا کہ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ میرا آقا علیہ السلام کے عریش کی طرف قدم بھی بڑھا سکے. اور اگر کسی کافر نے جرأت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھگا کر کے اسے منہ کی کھانے پہ مجبور کر دیا. حضرت علی شیر خدا نے ایک بار جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا ذکر کیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام دے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بدر کا میدان جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خود ان کا بیٹا آیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان 313 کافر 1000 تقریباً. جب جنگ شروع ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا میدان میں نکل کر کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا میرے مقابلے میں کوئی آئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں مقابلے کے لیے جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ابو بکر تم مقابلے کے لیے مت جاؤ اس لیے کہ تمہاری ذات سے ابھی ہمیں بہت فائدہ اٹھانا ہے. پھر ایک موقع وہ آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا. مرتدین نے جب فتنہ پھیلایا اور ان کے مقابلے میں لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے مرتدین سے مقابلے کے لیے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور لگام پکڑ کر کے کہا کہ اے خلیفہ مسلمین آج میں آپ سے وہی بات کہوں گا جو بدر کے میدان میں اللہ کے رسول نے کہی تھی جب آپ اپنے بیٹے سے مقابلے کے لیے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے. آج میں یہی کہوں گا اے خلیفہ مسلمین آپ گھوڑے سے نیچے اتر جائیں, آپ میدان میں نہ جائیں. اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نظام درم برم ہو کر کے رہ جائے گا. اتنی محبتیں ان کے دلوں کے اندر اور وہ اپنے سے زیادہ افضل ان کو سمجھتے تھے. لیکن آج کل یہودیوں اور ابن سبا کی تحریک سے متاثر ہو کر کے مولائیت کے نام پر یہ کہنے والے کہ علی کا پہلا نمبر. میں کہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی فضیلتیں دی ہیں کہ جب سیرت کے اندر پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ نے کتنے فضائل و کمالات کا انہیں مالک بنایا ہے. لیکن فضائل اپنی جگہ, جب بات آئے گی عقیدہ اہل سنت کی تو عقیدہ اہل سنت کے اوپر ہی چلا جائے گا, اس لیے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ نے دیا, ہمیں تابعین نے دیا, تبع تابعین نے دیا, ائمہ مجتہدین نے دیا, فقہاء کرام نے دیا, ہر دور کے ہمارے اسلاف نے دیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بلا کسی شبہ کے قطعی طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پہلا نمبر جو ہے اس امت کے اندر اگر کسی کو دیا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے, وہ گمراہ ہے اور وہ بے دین ہے. حضرات مکرم آپ جو ہے وہ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں, آپ کو خود پتہ چلے گا. ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ تم ابو بکر سے آگے چلتے ہو جس کے جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ابو بکر تم سے زیادہ بہتر ہے. اور میرا آقا نے فرمایا کہ آسمان کا یہ سورج نہ تو جو ہے وہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے انبیاء کرام کے بعد میں ابو بکر سے بہتر کسی انسان پر. یعنی انبیاء کرام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام و رتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. اور یہ جو فضیلتیں دی گئی ہیں یہ قرآن مقدس کی آیات سے بھی ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ جو سچ کو لے کر کے تشریف لائے یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, والذی جاء بالصدق وصدق بہ, اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں تصدیق کرنے والے سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو پتہ ہے صدیق ایک ایسا مقام ہے
کہ انبیاء کرام کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ صدیق کا ہوا کرتا ہے. انبیاء کے بعد میں سب سے بڑا رتبہ صدیق کا ہوا کرتا ہے. اور حضرت سیدنا ابو بکر خالی صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہیں. آپ سے بڑا اس امت کے اندر کوئی صدیق نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں صدیق اکبر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اصغر ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیق کا مقام اتنا بلند ہے تو آپ دیکھیں اہل بیت کو خود اس بات کا اعتراف ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں. ایک بار حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار پر سونا چڑھا ہوا تھا. کسی نے پوچھ لیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا جائز ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار پر بھی سونا چڑھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ بھی صدیق کہتے ان کو؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں. جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق نہ کرے. اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا صدیق کے بارے میں؟ تو سائل کہنے لگا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کہا تیری ماں تیرے اوپر روئے، تیری ماں تجھ پر روئے. ان کو صدیق میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو اللہ کے رسول نے صدیق کہا ہے، ان کو انصار نے صدیق کہا ہے، ان کو مہاجرین نے صدیق کہا ہے. اور صدیق کہہ کر کے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس امت میں سب سے بڑا رتبہ اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ رب ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اس پر اتفاق ہے پورے مفسرین کا. اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ دے کر کے خریدا. عام طور پر جب غلام خریدا جاتا ہے تو اس لیے خریدا جاتا ہے کام آئے گا. ایک کمزور کو اور جو ہے وہ کم قیمت کا غلام ہو اتنا پیسہ دے کر کے کوئی خریدے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لگتا ہے بلال کا کچھ احسان ہے ابو بکر پر، اس لیے انہوں نے خرید کر کے آزاد کیا ہے. تو رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي جلد ہی دور رکھا جائے گا جہنم سے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. التی رب نے فرمایا کہ جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرید کر کے آزاد کیے ہیں. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے فرمایا اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا عزت والا ہے. تو اللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. اور اللہ نے خود ہی بتا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ابو بکر صدیق سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. تو میرے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ سب سے بڑے پرہیزگار ابو بکر صدیق کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ہے. اور ایک دوسرے موقع پر آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کر، تو یہ نام کے مولائی ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ مولائی ہیں. یہ اتنے بڑے جھوٹے اور اتنے بڑے مکار مولائی ہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صرف اپنی روٹی سیکنا اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ حضرت مولا علی کے سچے ماننے والے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے سچے مولائی ہم اہل سنت و جماعت، جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار کہا جاتا ہے. ہم ہیں سب سے بڑے مولائی. اگر کوئی کسی درگاہ کا مجاور بن جائے اور مجاور بن کر کے یہ سمجھے کہ میں جو چاہوں وہ کروں گا، 4 دن کی اگر تمہیں مل گئی ہے اگر حکومت، تو اس کے چکر کے اندر اگر تم اہل سنت و جماعت کو پسپا کرنا چاہتے ہو، الحمدللہ یہ تاریخ بتا چکی ہے نہ کل ایسا ہوا تھا نہ آج ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ غلبہ اہل حق ہی کو عطا فرمائے گا. یہ جو فضیلت کی جو بات ہے ہم اپنی طرف سے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اصل میں اس آیت کریمہ کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے، یعنی اس زمانے کے یہودیوں نے جب تہمت لگائی تھی، جب تہمت لگی تو کچھ صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ آج کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی غلط فتنہ اڑتا ہے اور وہ الٹا سیدھا توڑ مروڑ کر کے باتوں کو بنا کر کے پیش کرتا ہے تو سیدھے سادے مسلمان ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو حضرت مصطح جو حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی ایسی باتیں کہہ دی۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کے بتایا منافقین جھوٹے ہیں اور عائشہ کا دامن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ میں جو مصطح کو خرچہ دیتا تھا آج کے بعد میں ان کو میں خرچہ پانی نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَلَا يَحْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہ کھائیں فضیلت والے قسم نہ کھائیں۔ کس چیز کی قسم نہ کھائیں؟ کہ رشتہ داروں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ کو اور مساکین کو جو ہے وہ نہ دینے کی۔ یعنی رب نے فرما دیا کہ اے ابو بکر یہ قسم مت کھاؤ کہ میں اپنے رشتہ داروں کو نہ دوں گا۔ ان سے غلطی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا کہا کہ میں مصطح کو خرچ دوں گا۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں رب نے کیا فرمایا، ابو بکر سے فرمایا فضیلت والے قسم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ابو بکر تم فضیلت والے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ابو بکر تم فضیلت والے ہو۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے۔ جب اللہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا، حضرات مکرم جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا تو اب کس کی مجال ہے کہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صلح کے لیے تشریف لے گئے، جب آئے تو صدیق اکبر مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام بھی پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، صدیق اکبر پیچھے آنے لگے، میرے آقا نے منع فرمایا لیکن حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے، میرے آقا علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ بعد میں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جب میں نے منع کر دیا تھا تو پیچھے کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ سکے۔ اور ایک موقع اور آیا جب میرے آقا علیہ السلام نہیں تھے، صدیق اکبر نے نماز پڑھا دی، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا نماز کس نے پڑھائی؟ کہا ابو بکر نے پڑھائی۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے صحیح کیا، ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کو نماز پڑھانا مناسب نہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام آخری حیات طیبہ کے ظاہری ایام کے اندر جب علیل ہوئے، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ۔ اب حضرت بلال کو حضرت عمر سب سے پہلے مل گئے۔ اب جب حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا، حضرت عمر کی آواز میرے آقا علیہ السلام کے کانوں میں آئی، میرے آقا نے فرمایا نہیں اللہ بھی راضی نہیں ہے اس بات سے اور مسلمان بھی راضی نہیں ہے اس بات سے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ اگر کوئی افضل موجود ہو اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت کرے تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حضرت صدیق اکبر کو مصلی پہ بڑھایا اور کہا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ تو میرے آقا نے جب خود ہی بتا دیا جب فضیلت والا موجود ہو تو کوئی دوسرا مصلی پہ نہیں جا سکتا، اور میرے آقا نے خود ہی حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر بھیج دیا۔ یہ میرے آقا نے دنیا سے جانے سے پہلے اعلان کر دیا لوگوں جان لو میں نے ابو بکر کو جو مصلی پہ کھڑا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس امت کے اندر ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اگر سب سے بڑی فضیلت اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے اس امت کے اندر تو ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، خلیفہ بننے کی بات آئی، حضرت علی مرتضیٰ سے لوگوں نے بات کی تو حضرت علی نے بڑا پیارا جملہ کہا، باب علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی فضیلتوں کا جامع بنایا تھا۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے ان کو پسند کر دیا، یعنی مصلی امامت پہ جب ان کو کھڑا کر دیا تو پھر جب خلیفہ بننے کی جب بات آئی ہے تو ہم اپنے دنیا کے معاملے میں خلیفہ بننے کے ماننے بھی ہم انہی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جب ہمارے دین کے لیے ان کو آگے بڑھا کر کے چلے گئے تو پھر ہماری دنیا کے معاملے میں بھی آگے وہی رہیں گے اور خلیفہ وہی بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کتنی فضیلتوں کا
میں بنایا خود فرمایا میری امت پر واجب ہے ابو بکر سے پیار کریں اور میری امت پر واجب ہے ابو بکر کا شکر ادا کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنی قربانیاں دی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ امت کے اندر اگر ساری امت مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کا احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیں، لیکن ابو بکر کے احسان کا شکر ہم نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ میرے آقا خود فرما کر کے چلے گئے مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے سب کو بدلہ دے دیا ہے۔ میرے آقا پہ کسی کا احسان نہیں ہے، یہ تو میرے آقا نوازنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مال میں ایسے ہی تصرف کرتے تھے جیسے لوگ اپنے مالوں کو کام میں لایا کرتے تھے۔ آج کہہ رہے ہیں نا مولائی نام کے مولائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں بزرگوں کی کشتی مت کراؤ۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پہ چلو۔ ہمارے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، لیکن اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا مولا کائنات علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ اور یہ فیصلہ امت نے بہت پہلے کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہ آپ کو یاد ہوگا حضرت علی نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر مجھے 4 چیزوں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق 4 چیزوں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر آپ کو کھڑا کیا گیا، امامت میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ اور دوسری چیز جب ہجرت کی بات آئی تو ساتھ میں لے جانا ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کسی اور کو ساتھ میں نہیں لے کر کے گئے، اگر لے کر کے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ وہ رات ایسی رات تھی، اس رات کے اندر کسی بہت زیادہ پیارے کی ضرورت تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو پیارا تھا اسی کو آپ ساتھ میں لے کر کے گئے، اور صدیق اکبر کو ساتھ میں لے جا کے بتا دیا کہ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ایک بار آپ سے پوچھا بھی گیا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابو بکر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ تو پہلا نمبر میرے آقا علیہ السلام پہلے ہی دے کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت علی فرماتے تیسری چیز، غار کے اندر جب جمع ہوئے اور رفاقت کا جو شرف ملا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش وہ غار والی نیکی مجھے مل جائے، زندگی کی ساری نیکیاں میں ابو بکر کو دے دوں۔ اور پھر چوتھی چیز حضرت مولا علی فرماتے ہیں اسلام لانے اور اسلام کا اظہار کرنے اور اسلام کی تبلیغ کرنے میں ابو بکر صدیق سب سے آگے بڑھ گئے، اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرما دی۔ اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں ایسی جو ہے وہ قتل کی رات کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ساتھ میں لے کے گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے، اور 3 دن اور 3 رات غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں میرے آقا نے صدیق کو کیا دیا، صدیق اکبر نے کیا لیا، وہ دینے والے مصطفیٰ جانے، وہ لینے والے صدیق اکبر جانے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ چلا کہ جب غار سے نکل کر کے مقام قبا میں پہنچے ہیں اور صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آنے لگے، ان 3 دنوں 3 راتوں میں میرے آقا نے اتنا جو ہے وہ انوار پلا دیے صدیق اکبر کو کہ قبا کے اندر آنے والے پہچان بھی نہیں پا رہے تھے اللہ کے رسول کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے۔ لوگ آگے بڑھ کر کے حضرت صدیق اکبر سے ملاقات کرنے لگے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے، آپ نے چادر لی میرے آقا علیہ السلام کے سر پاک پہ تان دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے وہ آقا ہے، اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ آقا نہیں، وہ آقا کا غلام ہے۔ وہ اس قدر مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرما دی تھی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنی قربانیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دی حضرت مولا علی خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک بار حرم شریف میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے کافروں نے گھیر لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکڑ لیا، وہ جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش آنے لگے۔
کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کے کافروں کو روک سکے، ان کا دبدبا تھا، لیکن صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو دوڑ کر کے آئے، سارے کافروں کو ہٹا دیا۔ حضرت مولا علی نے جب بیان کیا تو رو پڑے۔ اللہ نے ایسی قربانی کا جذبہ، اور ایک بار جب مسلمانوں کی تعداد جب 39 ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق حرم شریف میں آئے، صحابہ کرام موجود ہیں، سب سے پہلے اس امت کے خطیب کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حرم شریف میں خطبہ دینے، آج میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، میرے لیے کون سی پریشانی ہے؟ اگر ہم کہیں پر اگر خطاب کریں، ہمارے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ ہم تقریر کرنے کے لیے جائیں، لوگ جو ہے وہ ہماری راہوں میں جو ہے وہ پھول بچھاتے ہیں، ہمیں مالائیں پیش کرتے ہیں، خطبہ اس کو کہتے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا۔ حرم شریف میں جب کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، بتوں کی ناپاکی کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خطیب ہیں، خطبہ دیا ہے، کافر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، روایتوں میں آتا ہے کہیں پر بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سر کے بال ٹوٹ کر کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے، ناک، منہ اور چہرہ سب مل کر کے ایک ہو گیا تھا، لوگ سمجھے تھے اب انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا مارا، کیوں مارا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں ساری چیزیں برداشت کی، لوگ اٹھا کر کے لے گئے، ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے، ہوش نہ آیا، جب شام ہوئی ہوش آیا۔ اتنی مار کھانے کے بعد اگر زبان سے اگر کوئی پہلا جملہ نکلا تھا تو یہی جملہ نکلا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ انہی کی وجہ سے تکلیف آئی ہے، انہی کا نام لیتے ہو۔ کہا، ماں نے کہا بیٹا تم کچھ کھانا کھا لو۔ کہا جب تک میں اپنے آقا کو نہیں دیکھ لیتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب جب رات ہو گئی، چراغ میں بتی پڑ گئی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں دار ارقم کے اندر پہنچے۔ یہ دار ارقم وہی ہے جہاں سے بیٹھ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر توحید کا اجالا پھیلایا تھا، اور اسلام کے ماننے والے اسی کوٹری کے اندر جمع ہو کر کے اسلام کی تعلیمات میرے آقا سے حاصل کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر جب پہنچے ہیں، میرے آقا نے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، میرے آقا بھی رو پڑے، اور پھر حضرت صدیق اکبر اور میرے آقا علیہ السلام ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیار صدیق اکبر کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کا عطا فرمایا تھا، اور یہ قربانیاں جو آپ نے دی ہیں اس میں آپ کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کا جو پہلا نمبر ہے، یہ پہلا نمبر ہم نے نہیں دیا، یہ قرآن نے خود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب غار کے اندر صدیق اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جمع ہوئے، جب جمع ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ رب فرماتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر دو میں سے دوسرے تھے غار کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ دو میں سے دوسرے تھے۔ پہلا کون تھا؟ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ کا حبیب یہ پہلا، یعنی انبیاء کرام کے بعد میں اگر کوئی دوسرا نمبر آتا ہے تو صدیق اکبر کا نمبر آتا ہے، اور امت میں اگر پہلا نمبر کسی کا آتا ہے تو ابوبکر صدیق کا نمبر آتا ہے، اور ہر چیز کے اندر آپ کو صدیق اکبر پہلے ملیں گے۔ اسلام کی دعوت دینے میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا آپ کو نظر آئے گا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام پر مال لٹانے میں اگر پہلا نمبر کسی کا آئے گا، حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر آئے گا۔ اسلام لائے نا جتنی دولت تھی سب میرے آقا کے قدموں میں قربان کر دی، اور مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ جا رہے تھے، جب کوئی بندہ ہجرت کر کے جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ پھر سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک پیسہ نہیں چھوڑا، سارا پیسہ اپنے ساتھ میں لے لیا۔ بچوں کا اللہ والی ہے، اگر راستے میں میرے آقا کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو میں سارے پیسے اپنے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہوں، سارا مال لے کر کے چلے گئے، اور پھر ایسی قربانیاں میرے آقا علیہ السلام کے لیے دی کہ تاریخ کے دامن میں آج بھی وہ محفوظ ہیں۔ اسی طرح غار کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام کے بعد میں پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر خلافت کے اندر بھی پہلے آپ ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، مجھ کو لے کر کے گئے، مجھے جنت کی سیر کرائی۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ساتھ میں ہوتا نا تو میں بھی آپ کے ساتھ میں جنت دیکھتا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم ہی جاؤ گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم ہی جنت میں جاؤ گے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں ہیں، اگر وہ کسی بندے میں جمع ہو جائیں، اگر ان 360 میں سے اگر ایک بھی کسی میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ان 360 میں سے میرے اندر بھی کچھ ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایک نہیں، وہ 360 پوری کی پوری تمہارے اندر جمع ہو گئی ہے۔ ایسی بشارتیں میرے آقا علیہ السلام
السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقہ والوں کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد والوں کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میں امید ہے اے ابو بکر تم انہی میں سے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا۔ اللہ نے ایسا مقام و رتبہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار، لیکن اس عزت مآب اور اس عظیم ذات کا نام لے کر اپنے آپ کو مولائی کہنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان گھٹانے کے اندر اگر لگ جائیں، خدا جس کا مقام بڑھائے اس کا مقام کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کیسے مقام گھٹا ہو گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر جگہ اپنے ساتھ میں رکھا۔ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے صدیق اکبر، تب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ہے۔ آج اگر کوئی اس جگہ پہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اتنا پیار ہے صدیق اکبر کو میرے آقا سے اور اتنا پیار ہے میرے آقا کو صدیق اکبر سے، آج بھی اپنے قدموں میں سلا کر کے رکھا ہے کہ تم اپنا جو ہے وہ سر کھپاتے رہو، تم جو مرضی آئے وہ بکتے رہو۔ وہ کونین کا آقا اپنے قدموں میں اپنے پیارے عاشق کو لے کر کے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو کیسا مقام اور کیسا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن بھی ہم لوگ ایسے ہی جائیں گے، قیامت کے دن بھی ہم لوگ ایسی طرح رہیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی سیدنا صدیق اکبر کس کے ساتھ میں ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دائیں طرف ہوں گے، حضرت عمر فاروق بائیں طرف ہوں گے، اور پھر یہ بارات جو ہے وہ گنبد خضرا سے نکل کر جنت البقیع سے جنت المعلا اور پھر میدان قیامت کی طرف روانہ ہوگی۔ اور پھر وہ حشر کا ایک نقشہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ حشر کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ جو ہے وہ اوڑھ کے نوری چادر وہ آ جائیں گے تو حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے جان نثار کو لے کر کے تشریف لائیں گے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کل وہ یار غار بھی تھے، آج وہ یار مزار بھی ہے، اور پھر وہ یار جنت بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا تھا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا خدا کے سوا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر تم دنیا میں بھی میرے ساتھی ہو اور آخرت میں جنت میں بھی تم میرے ساتھی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی فضیلتوں کو بیان کرے اور یہ بزرگوں کی کشتی لڑانے کے نام پر اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان گھٹانا چاہیں، میں کہتا ہوں یہ حضرت مولا علی کی محبت میں نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف صحابہ کرام کی دشمنی میں یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو چوٹیں کی ہیں اور جو ان کے اوپر ضربیں لگائی ہیں، آج تک ان ضربوں کے جو زخم ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہودی اسی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایجنڈوں کو مسلمانوں کے اندر چھوڑ کر کے ان صحابہ کی توشان میں توہین کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ جس کو بڑھائے ساری دنیا مل کر کے اسے نہ گھٹا سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ ابو بکر تم جنت میں میرے ساتھ ہو تو وہ جنت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے عقیدے کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔